بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ خواجہ صاحب اور دو ڈاکوؤں کا ہے۔ پیارے دوستو، ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد خواجہ صاحب نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ دی، اس کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی اور خراسان چھوڑ کر بخارا، سمرقند اور نیساپور کا رخ کیا۔ یہ شہر اس زمانے میں علم فن کا مرکز تصور کیا جاتے تھے اور وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ خواجہ صاحب کو علم کا اتنا شوق تھا کہ اکیلے ہی اس سفر پر نکل پڑے۔ ایک روز آپ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ دو آدمی راستے میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ جب آپ قریب پہنچے تو سلام کر کے ان سے خیریت پوچھی اور جنگل میں اتنی سخت دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے ایک نے بڑے غمگین لہجے سے کہا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر یہاں بیٹھ گئے۔ یہ سن کر خواجہ صاحب کا دل پسیج گیا۔ آپ نے اپنا تمام کھانا اور پانی چھوٹا سا مسکیجہ اس کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا، اسے اپنا ہی سمجھے۔ وہ دونوں بغیر تکلف کے کھانے لگے اور جب تک سب کھانا اور پانی ختم نہیں ہو گیا ان کا ہاتھ نہ رکا۔ کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا، ہم بہت ضرورت مند ہیں، آپ کے پاس اگر کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دیجیے۔ خواجہ صاحب نے اپنی تھیلی ان کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، اگر اس رقم سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو میری طرف سے معذرت قبول فرمائیے۔ میرے پاس اگر اس کے علاوہ اور بھی رقم ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا۔ اتنا کہہ کر آپ نے سلام کیا اور چل دیے۔ خواجہ صاحب ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور سفر کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علم حاصل کرنے کے لیے نیشاپور جا رہا ہوں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ کہنے لگے، نیشاپور ابھی بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے۔ وہ دونوں حیرت سے چیخ پڑے اور کہا، آپ نے تو اپنا تمام زاد سفر ہمیں دے دیا، اب آپ کا کیا بنے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، اللہ بڑا کام بنانے والا ہے، جو ان ویرانوں میں تمہیں کھلا پلا سکتا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ کیا وہ مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا؟ وہ میرا پروردگار نہیں ہے؟ آپ کا یہ جواب سن کر وہ رونے لگے اور کہا، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا، ہم ضرورت مند اور محتاج نہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، اس لیے ہر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کا مال جھپٹ لیتے ہیں۔ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا سکھا دیا ہے۔ ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی رقم واپس لے لیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کوئی چیز کسی کو دے کر واپس لینا اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ ان دونوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ رقم لے لیجئے، آپ کو ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، مگر خواجہ صاحب کسی طرح نہ مانے اور اپنی راہ چل پڑے۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد آپ کو ایک قافلہ ملا، آپ اس قافلے کے ساتھ چل دیے۔ سمرقند پہنچ کر خواجہ صاحب نے تفسیر، فقہ اور حدیث کا علم حاصل کیا اور ان میں مہارت پیدا کی۔ علم حاصل کرنے کے بعد روحانی رہنمائی کے لیے مرشد کے تلاش میں نکل پڑے اور کئی شہروں اور
मुल्कों का सफ़र करते रहे। इस दौरान आप बगदाद भी तशरीफ़ ले गए और वहाँ गौशे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात का शरफ़ हासिल किया। ख्वाजा साहब गौशे आज़म की खिदमत में 5 महीने तक रहे। इसके बाद ख्वाजा साहब ने इराक़ का सफ़र किया। जब आप इराक़ के हारून नामी कस्बे में पहुँचे तो ख्वाजा उस्मान रूहानी की खिदमत में हाजिर हुए। ख्वाजा उस्मानी रूहानी सिलसिला-ए चिश्ती के एक बड़े बुज़ुर्ग थे। ख्वाजा साहब उस्मानी हारूनी से बहुत मुतासिर हुए और उनसे बेद भी हो गए। तकरीबन 2.5 साल तक उनकी खिदमत में रहे। इस दौरान आपने हज की सआदत भी हासिल की। ख्वाजा साहब हिंदुस्तान कब और कैसे आए, इस बारे में तारीख़ी रिवायतें मुख्तलिफ है, मगर एक मशहूर रिवायत यह है कि 587 हिजरी में हज अदा करने के बाद आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो एक रोज़ आपको दरबार रिसालत में बशारत हुई, मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मोइन है। मैंने विलायत हिंदुस्तान तुझको अता की। वहाँ कुफ्र व शिरक का अंधेरा फैला हुआ है। तू अजमेर जा, मेरे वजूद से वहाँ की तारीकी दूर होगी और इल्म का उजाला फैलेगा। ख्वाजा साहब ने इरशाद रसूल पर अमल करते हुए अजमेर का रुख किया और अफ़गानिस्तान होते हुए मुल्तान और मुल्तान से लाहौर होते हुए दिल्ली पहुँचे। आपके साथ मुरीदों की एक बड़ी जमात भी थी। यहाँ तक एक मुद्दत तक आपका क़याम रहा। आपके अखलाक व किरदार ने लोगों को अपना गिरवोदा बना लिया और एक बड़ी तादाद इस्लाम में दाखिल हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।